سحر کھانا یقیناً برکت ہے، سحری کرنا برکت ہے، لیکن سحر نفل یا فرض روزوں کے لیے شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں بھی کی تو وہ اس کے لیے فرض نہیں ہے، آپ کا روزہ پھر بھی ہوگا۔ اب مسئلہ ہے سحری کی اذان، مطلب سحر کی اذان۔ فجر سے پہلے سحر کے لیے اٹھنے کے لیے دو اذانیں سنت سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب مختوم اذان دیں تو تم لوگ سحر کھانا شروع کر دو، اور جب بلال اذان دیں تو کھانا کھانا چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اب یہ اتنا پیارا عمل ہمارے سامنے آ گیا، ثابت ہو گیا کہ سحر میں اٹھنے اور سحر ختم کرنے کے لیے دو اذانیں سنت سے ثابت ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی سائرن بجا رہا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی پول بجا رہا ہے، کوئی دروازے بجا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم پتہ نہیں کن مسئلوں میں پڑ گئے ہیں۔ ہم نے دین کو کبھی نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ کوشش کری۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی بات، جب ایک چیز سنت سے ثابت ہو گئی، حدیث میں موجود ہے دو اذانیں، تو اذان ہونے میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحر میں دیر کرو اور افطار میں جلدی، تاکہ روزے دار کو روزے کے درمیان بھوک نہ لگے۔ تو ایک مسئلہ اور سامنے آتا ہے کہ اگر انسان کچھ کھا رہا ہے اور اذان ہو جائے، مطلب سحر کی اذان ہو جائے، جو دوسری اذان ہے جس پہ سحر ختم کرنی ہے، اور وہ کچھ کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، منہ میں نوالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر لے، چبا لے اور جلدی سے پانی پی لے۔ تو اسلام اتنا سخت یا اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم تو سحری بھی پہلے ختم کر لیتے ہیں، یہ کہہ کے احتیاطاً، پتہ نہیں ہے ٹائم کا، احتیاطاً 2 منٹ لیٹ افطاری کر لو۔ ہم نے دین سمجھا نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ افطار کے لیے غروب آفتاب، افطار کے لیے غروب آفتاب، افطار کے لیے سورج کا ڈوبنا شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ اس معاملے کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا۔ جب بات شرط کی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، یہ کنڈیشنل نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، اس کا ہونا لازمی ہے۔ تو روزے کا ختم کرنا جب آپ افطار کرتے ہیں تو اس کے لیے سورج کے ڈوبنے کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ جب زمین پر تھے تو افطار میں 10 منٹ تھے، اور اب آپ جہاز میں سفر پہ، آپ کا جہاز میں سفر سٹارٹ ہو گیا اور وہ اس سمت میں جا رہا ہے کہ جہاں سورج ڈوبنے میں ابھی بہت ٹائم ہے، تو کیا آپ رکیں گے یا آپ کے مطابق 10 منٹ تھے اور آپ اپنا افطار کر لیں گے؟ تو نہیں، آپ کو رکنا ہوگا، اور آپ کو عام طور پر جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے یا سحری کا وقت ہو رہا ہے، اور اس ٹائم پر وہ لوگ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے، ویسے تو ابھی میں آگے اس مسئلے کو بھی بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کنڈیشن آپ کی اچھی ہے، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، اور سفر میں آپ کو سحر اور افطاری کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھیں۔ اور روزے کی بھی شرط یہی ہوگی کہ جب تک کہ آپ سورج ڈوبے گا نہیں، آپ کا روزہ قائم رہے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے دار کا روزہ کھلانا بھی روزے رکھنا جیسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اب کیا کریں؟ مطلب ہمارے یہاں تو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور ہم اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں روزے کا جیسا ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کانسیپٹ جو ہے نا، روزے دار کو روزہ، یہ خاص اس کے اوپر
اللہ کے فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ آپ نے مستحق یا مسکین ڈھونڈنا ہے۔ ویسے اگر آپ کسی کو روزہ کھلوا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر اور ثواب دے گا، لیکن اصل میں روزے دار جس کو روزہ کھلوانے کا حکم ہے وہ مسکین یا مستحق۔ اب روزہ کس چیز سے کھولیں؟ کھجور سے کھولیں، نمک سے کھولیں، پانی سے کھولیں؟ تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ اکثر لوگ نمک سے روزہ کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نمک سے روزہ کھولنا سنت سے ثابت ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ کھجور سے روزہ کھولو، کھجور نہیں ہے تو چھوارے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پانی یا پھر جو بھی چیز اویلیبل ہے۔ اگر اس ٹائم پہ صرف نمک ہی اویلیبل ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن خاص طور پہ نمک سے روزہ کھولنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔